اب کچھ نظر ڈالتے ہیں جو ہمارے کچھ حالات خراب رہے ہیں پچھلے دنوں، یہ لاہوری استادوں کے، اور جو نئے انقلاب گروپ بنا ایک تشکیل ہوئے اس کے استادوں کے بارے مطلب آپسی جو حالات خراب رہے ہیں، اس میں جو میری نالج ہے اس کے مطابق یہ کہ جو معاملات شروع ہوئے اس میں مطلب آپ تھے، استاد امتیاز تھے اور استاد ماجد بیگ صاحب تھے، لیکن آپ کا جو نام ہے وہ زیادہ پرومیننٹ ہو جاتا ہے ہر جگہ پہ، کہیں پابندیاں لگنا، کہیں بین ہونا، کہیں کاٹے جانا، اس میں آپ کا بڑا مطلب تھے تو آپ تینوں شروعات میں، لیکن آپ کا نام زیادہ کیوں اٹھتا ہے اتنا زیادہ؟ یہ ہماری جب سے میں نے شو شروع کیا ہے نا، اللہ کا شکر ہے تقریباً 80% جو حریف ہیں میرے وہ ہمیں اچھا ہی سمجھیں گے، کیونکہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم حریف کو جتنا عزت دے سکیں دیتے ہیں اور شو کو اچھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور لہذا یہ لاہوری استاد جو ہیں وہ ہمارے بڑے ہیں، بڑوں کا احترام کرنا چاہیے، ہر انسان کو اپنے بڑوں کا احترام کرنا چاہیے۔ لیکن یہ لوگ جو ہیں نا، یہ انہوں نے نا حرکتیں بہت غلط شروع کی ہوئی تھی، اور ہم چاہتے تھے کہ ہم نا شوق کو پروموٹ کریں، اور یہ مثلا انہوں نے یہ ایشو بڑے اٹھاتے تھے، ہر مسئلے پہ ایشو اٹھاتے تھے، کبھی کسی کو کاٹ دیتے تھے، کبھی کسی کو، شوق کو نا شوق کو پروموٹ نہیں کرتے تھے، اور ہماری کوشش ہی ہوتی تھی کہ شوق پروموٹ کیا جائے، اور ان کو ہم برا کہتے رہے ہیں کہ یار یہ جو اصول ہے نا ان کو بہتر کیا جائے تاکہ نا یہ لڑائی جھگڑے بھی نہ ہوں اور شوق پروموٹ ہو، اچھے فیصلے کیا کریں، اچھے فیصلے کریں۔ اب دیکھیں بڑی باتیں ہیں، بہت زیادہ باتیں ہیں، ان چکروں میں پڑیں گے تو تقریباً 3-4 گھنٹے لگ جائیں گے، تو لہذا ہماری کوشش ہوتی تھی، ہمارا مسئلہ جو شروع ہوا ہے شروع اسی وجہ سے ہوا ہے، ایک تو انہوں نے من مانی اصول بنا دیتے تھے، 4-5 جو مثلا 7-8 بندے تھے بیٹھتے تھے، اپنی مرضی کے اصول بنا دیتے تھے، جو اصول ان کے فائدے میں ہوتا تھا وہ ان کو مان لیتے تھے، ان کو بنا لیتے تھے، کٹ کرتے تھے، وہ اصول لاگو کر دیتے تھے، تو کافی اصول ان کے ہم مخالفت کرتے تھے، ہم کہتے تھے نہیں یار یہ غلط ہے، تو اس وجہ سے پھر کافی مرتبہ انہوں نے ہمیں کاٹا بھی ہے، اور ہمارے پاس بینڈ بھی لگایا ہے، پھر بحال کر دیتے تھے، مثلا کافی یہ معاملات چلتے رہے ہیں۔ لاسٹ ٹائم ہم بلکہ نا تقریباً 80% 90% لوگ تنگ آ چکے تھے ان سے، کیونکہ یہ آئے دن کبھی کسی کو کاٹ دیتے تھے، کبھی کسی کو کاٹ دیتے۔ لاسٹ ٹائم جو وجہ بنی انقلاب گروپ کی، وہ وجہ یہی بنی کہ نا ہم نے ایک تو ایشو اٹھایا تھا کہ جو یہ لاہور میں ٹرینڈ چلا ہوا تھا کہ صفدف بک رہی تھیں، ایک بندہ اپنے شاگرد کو صفدف دے دیتا تھا، اور اکثر ہوا ہے یہ، اکثر بندوں کے ساتھ ہوا ہے، ایک بندہ صفدف دے دیتا تھا، بعد میں وہ بندہ اگلا بندہ اس کو لالچ دے کے کوئی پیسے وغیرہ دے کے وہ صفدف واپس لے لیتے تھے، حالانکہ پورے پاکستان میں ایسا کوئی اصول نہیں ہے کہ ایک بندے کو استاد بنا دیا جائے، اس کو استادی دے دی جائے اور اس سے پھر واپس لی جائے۔ انہوں نے اپنی جو میجورٹی بڑھانے کے لیے، اپنی میجورٹی کو مضبوط کرنے کے لیے یہ قدم اٹھایا تھا، انہوں نے خود ہی آپس میں مشورہ کیا، آپس میں پھر یہ انہوں نے کٹ کیا، انہوں نے کہا جی جو استاد اگلے اپنے شاگرد کو صف دے گا صفدف واپس بھی لے سکتا ہے وہ استاد، انہوں نے یہ فیصلہ کر دیا، حالانکہ پورے پاکستان میں اس طرح کا کوئی فیصلہ نہیں ہے۔ ہم نے ان کو کہا جی ایک تو یہ بات اٹھائی ہوئی تھی، دوسری انہوں نے کیا کیا، ماجد اور امتیاز بھائی گئے سیالکوٹ، مرغا لڑایا انہوں نے، اور انہوں نے پروپوگنڈا شروع کر دیا، خاص طور سارے استاد نہیں تھے، مین بندہ باؤ نواز ہی تھا، ساری پلاننگ وہی کرتا تھا، شو کو خراب وہی بندہ کرتا تھا، اور اس نے پلاننگ شروع کر دی، اس نے سب استادوں کو اکٹھا کر دیا جی، نوازی نے کہا جی امتیاز اور ماجد ان پہ پابندی لگ گئی ہے، انہوں نے سیالکوٹ مرغا لڑا لیا، تو پھر تقریباً مہینے میں نا ان کو 4 مرتبہ ان کے نا پنچایتیں لگ گئی تھیں ان کی، حالانکہ ایک پنچایت میں خود ہی تھا، کٹ کیا ہوا تھا، اور ماجد بھائی نے کہا جی میں نے تو لڑانے ہیں مرغے، میں نے مرغے نہ لڑاؤں تو میرا تو
مہینے میں 3-4 مرغے نہ لڑاؤں تو مجھے تو سکون ہی نہیں ملتا. میرا تو شوق ہے, میں نے تو لڑانے ہیں, ہر جگہ لڑانے ہیں. اور مرغے لڑانے سے کیوں بھائی میں کٹ جاؤں گا. انہوں نے کہا تھا بھائی میں نے تو لڑانے ہیں. لہذا یہ جو ہم نے معاملات ایک ایشو یہ بھی اٹھایا تھا جب یہ سیالکوٹ مرغے لڑا کے آئے ہیں, انہوں نے کہا گھر بیٹھے ہی ان کو کاٹ دیا. کہتا جی امتیاز سے میں نے سب واپس لے لیا ہے اور یہ بھی کٹ گیا, ماجد بھی کٹ گیا. تو پھر ہم نے ایکشن لیا, میں نے ان کی حمایت کی. میں نے کہا نہیں یار یہ بات غلط ہے. کس حساب سے کاٹا ہے؟ اگر کسی کی بازی دینی ہے, کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا کیا ہے, یا کسی نے کوئی لاگ لوگ لگائی ہے یا زہر لگایا ہے, یہ 3 آپشن ہیں کاٹنے کے. یہ کیا بات ہوئی کہ جی تو نے ادھر مرغا کیوں لڑایا, کٹ گئے ہو. حالانکہ مرغا بڑا اچھا ہو گیا, ان کا جیتا ہے, بڑا اچھا مرغا لڑایا ہے. تو یہ بات تو ہماری سمجھ میں آتی نہیں تھی. پھر ہم نے ایک کٹ کرنے کا فیصلہ کیا, ان کا کٹ ہوا. ادھر ماجد اور امتیاز بھائی نے آواز اٹھائی, انہوں نے کہا نہیں جی ہم نے تو مرغے لڑانے ہیں, جدھر مرضی دل چاہے گا مرغے لڑائیں گے. اور بات پھر وہی آ جاتی ہے, میں باؤ نوازی سے پوچھتا ہوں کہ تم جو لوگوں کو کاٹتے ہو باہر مرغے لڑانے سے, ساری زندگی تو نے تو باہر مرغے لڑائے ہیں, بلکہ اپنا تو میرے خیال میں ایک بھی نہیں لڑایا ہوگا. اپنے ہی ہیں جو شاگردوں کے ہوتے ہیں, مرغے باہر لڑاتا رہا ہے. آج تک باہر کے استادوں نے تو نہیں ان کو کاٹا, نہ ہی لاہور کے استادوں نے ان کو کاٹا ہے. تو یہ دوہرا معیار جو ان کا تھا نا کہ مثلا لوگوں کے لیے اور فیصلے, اپنے لیے اور فیصلے, مرغے تو یہ بھی باہر لڑاتا رہا, اس کو کیوں نہیں کاٹا. اس وجہ سے نا ہم نے یہ ایشو اٹھایا ہوا تھا. یہ انہوں نے ہماری بات نہیں مانی. ہم نے پھر کہا یار اصل میں بات پھر وہی آ جاتی ہے, جو مرغے لڑانے والے تھے نا وہ سارے ہماری حمایت میں تھے جو لاہور میں شو کر رہے ہیں. انہوں نے تقریباً یہ 5-6 سال ہو گئے ہیں, میں نے تو دیکھا نہیں ہے کوئی مرغا لڑاتے ان کو. یہی تھا, بیٹھ جاتے تھے فلانے, جب 2-4 مہینے سکون سے گزرتے تھے ان کو یہی سوچ ہوتی تھی کہ یار کسی طریقے ہم کٹ کریں, اور کسی مثلا ہم شوق میں ان بھائی میرے مرغے لڑانے سے ہوتے ہیں. بندہ وہ صرف باتوں سے ہی شوق میں ان ہونا چاہتے تھے, تو وہ کاٹ لیتے تھے, وہ کٹ کرتے تھے. فلانے نے یہ کر دیا, اس کو نہیں بلایا, اس کو کاٹ دو. فلانے نے میرے ساتھ سلام دعا نہیں لی, اس کو کاٹ دو. مثلا اس طرح کے معاملات تھے. ہم تنگ آ چکے تھے, تقریباً 90% لاہور کے لوگ تنگ آ چکے تھے. حالانکہ یقین جانے ہمارا جب ہم نے علیحدگی تیار کیا, ہمارا کوئی ایسا پلان نہیں تھا. ہم آپس میں بیٹھ کے یہی ڈیسائیڈ کیا تھا پورے لاہور میں کوئی بھی مرغے لڑائے نہ لڑائے, ہم آپس میں لڑائیں گے. لیکن ہمیں نہیں علم تھا کہ جب ہم یہ فیصلہ کریں گے اور اتنی عوام ہماری طرف مائل ہو جائے گی اور ہماری طرف گامزن ہو جائے گی. بہت زیادہ تقریباً عوام نا تقریباً 80-90% لاہور میں اور لاہور سے باہر بھی لوگوں نے مثلا ہماری حمایت کی ہے اور ہماری طرف ہمارے گروپ میں شامل ہوئے ہیں. اور لاہور کے باہر کے استاد جو ہیں, دیکھیں ہر علاقے کی اپنی اپنی ہوتی ہے. اب دیکھیں وہ سیالکوٹ ہے, گجرانوال ہے, کمالی ہے, ساہیوال ہے, چیچاوت, جتنے بھی یہ باہر جو شوق لوگ کر رہے ہیں, یا ان میں یقین کریں میں یہ نہیں کہتا لاہور کے استاد نہیں ہیں. استاد ٹھیک ہے, یہ استاد ہیں, لیکن ان سے بہت بڑے بڑے استاد ہیں باہر بیٹھے ہوئے. یہ ان کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہے. سب سے پہلے تو یہ جی کہتے تھے وہ جی طرح کی گیم ہے, ان کی گیم کوئی مانتے ہی نہیں تھے, ان کو عزت ہی نہیں دیتے تھے. انہوں نے عجیب و غریب اصول بنائے ہوئے تھے جی, لاہوری اصول ہیں تھرے کا. وہ باہر کا استاد بھی میں مرغا نہیں لڑا سکتا, وہ مرغے کو ہاتھ نہیں لگا سکتا, وہ گالا نہیں دے سکتا, وہ یہ نہیں کر سکتا, وہ نہیں کر سکتا. میں ان کو پوچھتا ہوں کہ کیوں یار, وجہ وہ جو بندے ہیں وہ کوئی استاد نہیں ہے, ان کو مرغے نہیں لڑانے آتے, وہ مرغے نہیں لڑا رہے, یا ان کو مرغے لڑانے کا پتہ نہیں ہے. آپ سے زیادہ انہوں نے مرغے لڑائے ہیں, ان کو ڈی گریڈ کیوں کرتے ہو. ہماری یہ باتیں تھیں تھوڑی کڑوی, اور اسی وجہ سے انہوں نے پھر ہمارے اوپر مثلا آئے دن بین لگاتے تھے, اور وہ کہتے تھے جی ہمارے غلام بن گئے رہو, ہم آپ کے اوپر ہاتھ رکھیں گے, آپ ہماری اجازت کے بغیر کوئی کام نہ کرو. سوشل میڈیا ہے, اب
بات بڑی آگے نکل چکی تھی، بات بڑی آگے نکل چکی ہے، زمانہ بدل چکا ہے اور بندے بہت تیز ہو چکے ہیں. ہر بندہ باہر سے امپورٹ کرتا ہے جانور، ہر بندہ اپنی جیب سے پیسے لگاتا ہے. پہلے ہوتا تھا جانور بڑے سستے ہوتے تھے اور ہر بندہ 4-5 ہزار کا مرغا لیا، لڑا لیا. اب جس نے اتنے پیسے لگانے ہیں، 4-4 3-3 5-5 لاکھ کا مرغا لینا ہے اور اس نے تیاری لگانی ہے، اس نے مرغا رنگ میں لڑانا ہے، مرغا لڑانا ہے. تو بھائی میرے کسی نے بھی نہیں باتیں سننی کسی کی. اب ایک بندہ ہے وہ 3-4 لاکھ 5 لاکھ روپے لگا کے مرغا لے کے آیا، آگے سے اس آ گئے جی اینو انج کر انج کر، اینو اتھے نہ لڑا اتھے لڑا. اس نے کدھر ماننا ہے؟ لہٰذا اب شوق بدل چکا ہے. ان کو میں کہتا تھا بھائی کرکٹ میں بھی پہلے ٹیسٹ میچ تھے، پھر ون ڈے آ گیا، پھر T20 آ گیا، اب تو T10 بھی آ گیا. لہٰذا جس طرح پرانا زمانہ، اب جدید ٹیکنالوجی آ گئی ہے، جدید مرغے آ گئے ہیں، اب تھوڑے اصول بھی تبدیل کرو، اصول کو اچھا کرو. ہم نے ان کو کہا، رنگ کو ہم نے پروموٹ کیا، ہم نے ان کو کہا کہ اصول کو اچھا کرو. اب رنگ میں جو مرغے لڑتے ہیں تقریباً 90% فساد ختم ہو جاتا ہے، لڑائی جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں، کیونکہ مرغوں نے فیصلے کرنے ہیں ادھر. ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم جتنا بھی ہو سکتے گیم کو پروموٹ کریں، گیم کو گیم سمجھیں. ہم اتنے پاگل نہیں ہیں کہ ہم 5-5 لاکھ کے مرغے لے کے 20-20 ہزار پہ مرغے لڑائیں. اگر ہمارا کوئی جوئے کا مسئلہ ہوتا یا ہمارا یہ ہوتا کہ ہم شوق نہ کرتے، ہم جوا کھیلتے، تو ہم 20-20 ہزار کا مرغا 5-5 لاکھ روپے لگاتے، 5-5 لاکھ کا مرغا لے کے 20-20 ہزار روپے نہ لڑاتے. تو لہٰذا یہ مسئلے مسائل تھے ان کے ساتھ، جس وجہ سے ہم نے پھر انقلاب گروپ علیحدہ بنا لیا. اور الحمدللہ اب تو تقریباً اگر 10% ان کے پاس بندے ہیں، ان کے ساتھ بندے اٹیچ ہیں، تو 90% ہمارے ساتھ بندے اٹیچ ہو گئے ہیں. یہ تو آپ نے ایک بڑی بریف کر کے ہمیں بتا دی ریزن. ہم نے پہلے دوسرے استادوں کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی، جن کو نئی صفحے دفعے بھی جنہوں نے بنائی ہیں، جن کو ملی ہیں انقلاب گروپ کی، ان سے بھی ہماری ملاقات ہوئی. انہوں نے بھی ہمیں کافی بریفلی بتایا، آپ نے بھی بتایا. مطلب اب ہمارے جو ویورز ہیں ان کو تقریباً مکمل طور پہ پتہ لگ گیا ہوگا کہ بیسیکلی انقلاب گروپ بنا کیوں. کچھ لوگوں کی رائے تھی کہ انقلاب گروپ بنانے والے کچھ شوقین ہیں یا کچھ لوگ ہیں جو اپنے مفادات کے لیے انہوں نے ایک نئی جو ہے صفحہ دفتر تشکیل دی ہیں. لیکن آج ہمیں مزید ان کو یہ جو ہے نا بات کلیریفائی ہو گئی ہوگی کہ اس کے پیچھے ریزن جو ہے وہ اصل